السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَهَا سِدْرَةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ محترم اور معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس سفر کے دوران نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایک انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ معراج کے سفر کے دوران جو اسراء کا سفر تھا، زمین کا سفر، اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ معراج کے سفر کے دوران بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی ایک انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایک فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام مالک ہے، جس کا لقب خازن النار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم کا نگران بنایا ہے، جہنم کا داروغہ بنایا ہے، اس فرشتے سے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ بلکہ اس فرشتے نے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کہا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس فرشتے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جہنم کا مشاہدہ کروایا، پردہ ہٹا دیا،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر زیادہ تعداد فقراء کی دیکھی، اور جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم کے اندر مختلف عذابوں کے اندر گرفتار کچھ لوگوں کو دیکھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو دنیا کے اندر زنا کا ارتکاب کرتے رہے، بغیر توبہ کے پھر اس دنیا کے اندر مر گئے، مرد اور عورتیں۔ اسی طرح جہنم کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور ان کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، اور انہوں نے دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں دیکھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں جہنم کے اندر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو زخمی کر رہے تھے، نوچ رہے تھے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل سے، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یمشی بالنمیمت، دنیا کے اندر چغل خوری، غیبت کرتے تھے۔ ان کا کام یہی تھا کہ ایک دوسرے کے پاس جا کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے منہ کے پاس کھڑا ہے، جس کے پاس جہنم کی آگ کی کنڈی ہے، وہ اس کی باچھ میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کی باچھ کو چیر کر اس کی گردن تک یا اس کے کان تک لے کر جاتا ہے، پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے، پہلے والی اس کی باچھ جڑ جاتی ہے، مسلسل اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جسے اتنی عبرتناک سزا دی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو رواج دیتے تھے، کوئی جھوٹی بات کہی اور ان کی وہ جھوٹی بات، جھوٹی خبریں وہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پھیل گئی۔ اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ میڈیا والے، صحافی، انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی خبر شائع نہ کریں جو جھوٹی ہو یا جس کے بارے میں شک ہو، بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر شائع نہ کریں، کیونکہ ان کی شائع شدہ خبر وہ پوری دنیا کے اندر یا پورے ملک کے اندر پھیل جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، بڑے پیٹ کی وجہ سے جہنم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جہنمی لوگ ان کے اوپر سے گزر کر جا رہے تھے، اٹھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے تھے جو باہر سے دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ
وہاں پر جہنم کے اندر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ہونٹوں کو یا ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظ ہیں کہ جو واعظ و نصیحت تو کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، جو بات کہتے تھے، جس کی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ نماز پڑھو، خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، خود اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، خود امانت میں خیانت کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور واعظ ہیں کہ لا یفعلون، کہ یہ خود وہ کام نہیں کرتے تھے جس کام کی دوسرے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح جہنم کے اندر کئی ایک لوگوں کو دیکھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معراج کے سفر کے دوران اپنے خالق حقیقی، پوری کائنات کے خالق و مالک، معبود حقیقی اللہ رب العالمین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، لیکن درمیان کے اندر پردہ حائل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی۔ 3 انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے نبی بھی بھیجے ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کلام کی۔ تو اس ملاقات کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی امت کے لیے کچھ تحائف عطا کیے گئے، کچھ تحفے عطا کیے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، اور جو اعزازات اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشے ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ہمارے لیے کئی ایک تحائف بھیجے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے تحائف، ہم ان کی قدر کرتے ہیں یا قدر نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی اور تحفہ دیتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کو تحفہ دیتا ہے، کوئی دوست اپنے دوست کے لیے گفٹ بھیجتا ہے، وہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ لیکن آیا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے تحائف بھیجے، اور ان تحائف سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر اور کوئی قیمتی تحفہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف کر کے 50 کی بجائے 5 کر دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعلان کیا، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا، اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ان کے نامہ اعمال میں 50 لکھی جائے گی۔ ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جس کی موت توحید پہ واقع ہوئی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا، شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مشرک نہ ہو، میری توحید کے اوپر اس کی موت واقع ہوئی ہو، ایک نہ ایک دن اسے ضرور جنت عطا کروں گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر آخر تک یہ دونوں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر بھی عطا کی۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تھے، زمین پر تھے، مدینہ میں تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دونوں آیات عطا کی تھی۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کروایا گیا، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں آیات ملی۔ فرمایا کہ اوتی تو خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں آیات مجھے عطا کی، بڑی عظیم آیات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو چوتھا تحفہ یہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ نیک کام کر نہ سکے، حج کا ارادہ کرے حج کر نہ سکے، جہاد کا ارادہ کرے لیکن جہاد کسی مجبوری سے کر نہ سکے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کرے لیکن مال خرچ نہ کر سکے، اللہ نے فرمایا کہ محض ارادے کی بنیاد پر اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ارادہ رکھا کریں کہ ہم نے حج کرنا ہے، اللہ توفیق دے ہم نے حج کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ارادہ، نیکیوں کا ارادہ یہ ضرور کیا کریں۔ اور فرمایا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے تاجر ہو یا مزدور ہو، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، چاہے عربی ہو یا عجمی ہو، آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو نیکی کا ارادہ کرے پھر وہ نیک کام کر بھی لے، اللہ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں کم از کم 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نماز ایک پڑھے گا، نامہ اعمال میں 10 نمازیں لکھی جائیں گی۔ رمضان کے روزے 30 رکھے گا، نامہ اعمال میں 300 لکھے جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 درہم لکھے جائیں گے کم از کم۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے لیکن پھر اس گناہ کو ارادہ کرنے کے بعد چھوڑ دے، فرمایا کہ وہ بھی محض اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہلے اس نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس کے دل میں خوف خدا آیا اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو شخص گناہ کا ارادہ کرے پھر وہ گناہ والا کام کر بھی لے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف 1 گناہ لکھا جائے گا۔ نیکیوں کو حاصل کرنے کے 3 مواقع اور گناہ کو حاصل کرنے کا صرف 1 موقع، یہ 4 تحائف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر ملے۔ اسی طرح اس سفر کے دوران نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح جہنم کا مشاہدہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی سیر کی۔ فرمایا کہ دخلت الجنہ تھا، میں جنت میں داخل ہوا اسراء اور معراج کے موقع پر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنت کو دیکھا،
اس جنت کی سیر کی، اس جنت کا مشاہدہ کیا جس جنت کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کروایا ہے، جس جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی دوڑو، جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرو اس جنت کو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں، ایمان لانے والے، پھر نیک عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جنت عطا کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، خالدین فیہا، اور پھر یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم الدرجات العلیٰ، جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بڑے بڑے بلند درجات حاصل ہوں گے۔ وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھائی جس جنت کے 8 دروازے ہیں، لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں آیا ہے کہ ہر دروازے کی ایک چوکھٹ سے لے کر دوسری چوکھٹ کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی مسافت کا ہے۔ ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ 40 مسافت 40 سنہ، فرمایا کہ جنت کے جو 2 چوکھٹ ہیں اس کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی مسافت کا ہے۔ جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے رکھے ہیں، 8 دروازے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا، اور اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے یہ کلمات، اس کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ کی ان توحید کے کلمات کا اقرار کیا۔ فرمایا کہ ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہے، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، ایک دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ وہ لوگ جو بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب التوبہ ہے، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الرضوان ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الایمن، دائیں جانب والا، اور جنت کے ایک دروازے کا نام باب کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر کوئی ان پہ زیادتی کرے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کیا ہے۔ وہ جنت جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر صفات بیان کی ہیں کہ وہ جنت، اس کے اندر محلات ہوں گے، سونے اور چاندی کے محلات، سونے اور چاندی کے برتن، شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، پھر میٹھے پانی کے چشمے، پھر اس کے اندر موتی، جواہرات، یاقوت، جنت کے باغات، جنت کے درخت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تعارف کروایا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کی، اور جنت کی سیر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کا منظر بڑا خوبصورت تھا، جس کے اندر یاقوت اور اس کے اندر موتی تھے، جس نہر کی مٹی کستوری سے بڑھ کر تھی،
اور جس نہر کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے خیمے تھے لگے ہوئے، اور جس کا پانی بڑا مزیدار تھا، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہر کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہر کوثر ہے، اور یہ وہ نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو حوض عطا کریں گے، حوض کوثر، جو میدان محشر میں ہوگا، اس حوض کے اندر جو پانی گرے گا، پانی کے پرنالے، وہ اسی نہر سے اس حوض کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر میں نے اپنے بلال کے جوتوں کی آہٹ سنی۔ جب میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک میں نے اپنے بلال، اللہ کے پیغمبر کے خادم خاص، فرمایا کہ میں نے ان کے جوتوں کی آہٹ جنت کے اندر سنی۔ اور بعد میں آ کر آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، حدثنی ارجا عمل عملتہ فی الاسلام، فرمایا کہ مجھے وہ عمل بتلاؤ جس عمل کے اجر و ثواب کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ امید ہے۔ وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو سارے کام وہی کرتا ہوں جو دیگر صحابہ کرام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے 2 کام ایسے ہیں، ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ جب بھی اذان کہتا ہوں، اذان کے بعد 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ ہر اذان کے بعد، چاہے صبح کی اذان ہو، چاہے ظہر کی اذان ہو، چاہے عصر کی اذان ہو، چاہے مغرب کی اذان ہو، چاہے عشاء کی اذان ہو، ہر اذان کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں۔ سنتیں وہ بھی نوافل میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہر نماز سے پہلے اور اذان کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اذان کہتا ہوں، اذان کے بعد 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، چاہے کوئی رات کا لمحہ ہو، چاہے دن کا ہو، اور جب وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں وضو کے۔ تحیۃ الوضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بات سمجھ آ گئی، تمہارے انہی 2 عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں سنوا دی۔ اسی طرح فرمایا کہ دخلت الجنت فاذا رأیت امرأۃ ابی طلحہ، فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، جنت کے اندر اچانک میں نے ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رمیسہ جس کا نام تھا، فرمایا کہ انہیں بھی میں نے جنت کے اندر دیکھا۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی، حضرت انس بن مالک کی ماں، اللہ کے پیغمبر کی خالہ زاد رضائی خالہ، فرمایا کہ انہیں بھی میں نے جنت کے اندر دیکھا۔ اس خاتون کی بڑی قربانیاں تھیں، بڑی قربانیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحابیات میں سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچانک جنت کے اندر، جامع ترمذی کی حدیث، امام ترمذی اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر اچانک میں نے ایک چوکور محل دیکھا، سونے کا محل دیکھا، بڑا اونچا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل دیکھا، اور فرمایا کہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا خوبصورت محل جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے تیار کیا ہو۔ لیکن فرمایا کہ پھر اچانک میں نے اس محل کے صحن کے اندر ایک لونڈی کو دیکھا
یا ایک بچی کو دیکھا جو وہاں پر وضو کر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا لمن ھذا القصر یا لمن ھذا البیت، یہ بتا کہ جنت میں اتنا خوبصورت سونے کا محل یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا لرجل عربی، یہ محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کے لیے تیار کیا ہے جو عربی ہے، اجمی نہیں ہے، جس کا تعلق عرب سے ہے. پھر میں نے پوچھا انا من العرب لمن ھذا البیت، میرا تعلق بھی سرزمین عرب کے ساتھ ہے، بتا کہ یہ محل کس کا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا لرجل من قریش، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے. میں نے کہا کہ انا قریشی لمن ھذا البیت، میرا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، بتا کہ یہ محل کس کا ہے؟ آگے سے اس نے جواب دیا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ محل اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے آدمی کے لیے تیار کیا ہے جس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ. میں نے کہا کہ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد کا تم نے نام لیا ہے محمد میرا نام ہے، بتاؤ کہ یہ محل اللہ تبارک و تعالی نے میرے کس امتی کے لیے تیار کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا لعمر ابن الخطاب، یہ محل اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب کے لیے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کو تمام صحابہ کرام کے سامنے سنوائی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میرا دل چاہتا تھا کہ اس محل کے اندر جا کر اس محل کا نظارہ کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عمر کو کیسا محل عطا کیا ہے. لیکن فرمایا کہ ثم ذکرت غیرتک، اے عمر پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے علیک اغارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ میرا محل، میرا گھر تو آپ کا گھر تھا، آپ اندر سے جا کر میرے گھر کو دیکھ لیتے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر خوشبو کے کچھ حلے محسوس کیے، بڑی شاندار مہک محسوس کی آپ نے خوشبو کی. ایسی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو من عین ہذہ الرائحہ الرائحۃ الطیبہ، یہ عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون ہے جس کا نام ماشطہ تھا، ماشطہ ابنت عمران ابنت فرعون، فرعون کی بیٹی اور فرعون کی اولاد، ان کے سروں میں کنگھا کرنے والی فرعون کی خادمہ، اس عورت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محل تیار کیا ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا کہ وہ جو ماشطہ فرعون کی خادمہ، اس کا ماجرا کیا ہے؟ اسے جنت کے اندر یہ اعزاز کیسے ملا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ ماشطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھیں. اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی. یہ پہلے سے ایمان لا چکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا چکی تھی، اپنے رب تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کر چکی تھی، لیکن اپنے ایمان کا اظہار ابھی تک اس نے فرعون کے سامنے نہیں کیا تھا. لیکن آج بے ساختہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بسم اللہ، یہ اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا. فرعون کی بیٹی نے کہا کہ جس کا تم نے نام لیا ہے اس سے مراد میرا باپ ہے. اس نے کہا کہ نہیں، اس اللہ سے مراد
تمہارا باپ نہیں ہے، اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کہ میں جا کر اپنے باپ کو یہ بتلا دوں کہ ہماری خادمہ، ہماری نوکرانی آپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لا چکی ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ، جا کر بتلا دو۔ استقامت کا وقت آ گیا، اس نے جا کر اپنے باپ کو بتلایا۔ فرعون نے اسے اپنی دربار میں طلب کر لیا اور اسے کہا کہ واپس آ جا، مجھے اپنا حقیقی رب تسلیم کر لے۔ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب اس دنیا کے اندر وہ کہتا تھا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس آ جا، اس نے کہا کہ واپس نہیں آ سکتی، اب میں اپنے اللہ کو پہچان چکی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکی ہوں، میرے دل کے اندر اپنے اللہ کی سچی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اب اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مجھے ایمان سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا کہ ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ ایسی عبرتناک سزا آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ جو کچھ مرضی کر لے، اب میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے تانبے کا ایک بڑا برتن منگوایا، اس کے اندر تیل ڈالا، نیچے آگ جلوائی، اور جب اس کے اندر وہ تیل کھولنے لگا، اس ظالم فرعون نے کیا کیا؟ فرعون کو ایسے ظالم نہیں کہتے۔ اس نے اس خاتون کو بلایا، ساتھ اس کے 3 یا 4 بچے بھی تھے، انہیں بھی ساتھ لے کر آیا اور اسے اس کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ واپس آ جا، لیکن اس خاتون نے انکار کر دیا۔ اس نے اس ماں کا بڑا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ ماں کی ممتا کے سامنے وہ بیٹا اس گھی کے اندر جل کر راکھ ہو گیا، باقی ہڈیاں بچ گئیں، اور جس طرح گوشت کے بھوننے کی آواز اپنا وہ سمیل ہوتی ہے، وہ سونگھ کر مزے لینے لگا فرعون۔ پھر اس کے بعد ماں کی آنکھوں کے سامنے دوسرا بیٹا اٹھا کر وہ بھی اس میں ڈال دیا، تیسرا بیٹا بھی اٹھا کر ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کا آخری بیٹا جو کہ ماں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جو ابھی 2 سال کا نہیں تھا، چند مہینوں کا تھا، ماں کا دودھ ابھی پی رہا تھا۔ فرعون نے کہا کہ واپس آ جا، ورنہ تیرا یہ دودھ پیتا بچہ ہم چھین کر اسے بھی اس آگ کے اندر ڈال دیں۔ اس بچے کی محبت میں آ کر ماں کے دل کے اندر بیٹوں کا کتنا پیار ہوتا ہے، تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، کہنے لگا ایک تاہمی، اے میری امی جان اس آگ میں کود جا، ان عذاب الدنیا اہون عذاب الآخرہ من عذاب الآخرہ، یہ جو دنیا کا عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ بڑا آسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اس خاتون کو بھی اٹھا کر اس آگ کے اندر پھینک دیا، اور پھینکنے سے پہلے اس نے پوچھا کہ تو نے ہماری بڑی خدمت کی، ہمارے گھر کی، اور تیرے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، کوئی تمہاری آخری خواہش ہو، آخری تمنا ہو؟ اس نے کہا کہ میری بس آخری تمنا یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب ہمیں دفن کیا جائے، مجھے بھی اور میری اولاد کی ہڈیوں کو کسی ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے، تاکہ جب کل قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ حجت پیش کر سکوں کہ یا اللہ تیری توحید کی خاطر میں نے اپنی بھی جان قربان کر دی اور اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو جنت میں جو محل عطا کیا ہے، یہ خوشبو اس محل سے آ رہی،
اس طرح میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی سیر کی۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا قیامت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے دنیا کے لوگوں تم تو دنیا کو بڑی اہمیت دیتے ہو، دنیا کو بہت کچھ سمجھتے ہو، بلکہ سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت وہ دنیا کے مقابلے میں، جس کی آخرت سمر جائے وہ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، چند سالوں کا نام ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں، جنت کی بشارت ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں ان کا محل بھی دیکھا۔ کیا یہ خوشخبری ملنے کے بعد حضرت عمر نے نمازیں چھوڑ دی تھی، یا دین کے معاملات میں انہوں نے کوئی سستی اختیار کی؟ نہیں میرے بھائیوں، جب حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عمر کو زخمی کیا گیا، 13 برچھیاں حضرت عمر کے پیٹ میں لگیں، آنتیں باہر آ گئیں، اٹھا کر گھر میں لایا گیا، اور جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا سوال حضرت عمر کی زبان پر کیا تھا؟ اصل الناس، یہ بتاؤ کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ پڑھ لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، فرمانے لگے کہ بڑے خوش نصیب ہو، تم نے صبح کی نماز پڑھ لی۔ اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ بیٹے جاؤ پانی لے کر آؤ، اپنے باپ کو وضو کرواؤ تاکہ وہ بھی صبح کی نماز پڑھ۔ اس طرح میرے بھائیوں صحابہ کرام کو نماز کی فکر تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تحفے تحائف لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آئے۔ ایک ہی رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی آپ نے سیر بھی کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کی سیر کی، اسی طرح جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور پھر واپس آ گئے۔ اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی تصدیق جس نے کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کسی نے انہیں کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا اس نے سفر کیا، مکہ سے چلا، شام کے علاقے فلسطین میں گیا جو کہ 1 مہینے کا سفر ہے، اور اس نے ایک رات میں کر لیا، کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی کہ 1 مہینے کا سفر کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک رات میں کر لیا۔ فرمایا کہ پھر وہ شخص جس کو تم نے اپنا نبی اور رسول مانا ہے، جس پہ تم ایمان لائے ہو، اس نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ فرمانے لگے کہ اگر یہ کوئی دعویٰ اور کرتا تو میں اسے تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر یہ دعویٰ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، بلکہ صدیق اکبر سب سے بڑا اللہ کے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، معراج کا سفر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر کے دوران جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دیکھی اور جنت کے نظارے دیکھے، جنت کے انعامات دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جنت کی دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جس طرح ہم اس مسجد کے اندر جمع ہیں، آپ سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنی اس جنت کے اندر جمع کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور سب سے جو اوپر والی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اس جنت کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اس جنت کے اوپر کوئی اور جنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو فاسألوہ الجنت الفردوس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دے۔ اگلا جمعۃ المبارک کا خطبہ انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم کے بارے میں ہوگا کہ ہمیں اس مہینے میں کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔